جب انسانوں کو پیدا کیا تھا، تب جب کائنات پیدا کی تو اس سے پہلے ہی ساری مقادیر، تقدیریں ساری لکھ دی تھیں، اور کس کا کتنا رزق ہے وہ لکھ دیا تھا۔ اور انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو چوتھے مہینے ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا رزق کھانا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس پر بہت سارے لوگوں نے اس کا یہ مطلب بھی سمجھا ہے اور غلط طور پر سمجھا ہے۔ یہ مطلب بھی سمجھا ہے کہ رزق تو لکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ ہلائے بغیر بھی روزی تو مل ہی جانی ہے، آسمانوں میں رزق لکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں تگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس پر یہ پہلو ہے، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے، اس طرح کی بہت ساری کہانیاں بھی امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہیں کہ فلاں شخص ایسا تھا، فلاں لوگوں کے باقاعدہ نام لکھے ہیں کہ اس نے یہ آیت پڑھنے کے بعد اس نے ساری چیزیں ترک کر دی، وہ ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا اور بس اس نے کہا میں تو باقی زندگی یہیں گزار دوں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ خود رزق دے گا، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، اور میں تو اللہ کی بندگی میں ساری زندگی گزار دوں۔ اور وہ وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی بندگی کرتا رہا۔ پھر اس کا بھائی بھی آ گیا، وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا شروع ہو گیا، اور پھر ان کو ٹوکریاں ملی، کھجوروں کی ٹوکریاں آ جاتی تھی کہیں سے، اور وہ اس کو کھاتے رہتے تھے اور رزق بھی ملتا رہتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتے رہتے۔ اب بے بنیاد باتیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ رزق دینے پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے حلال رزق کی کوشش کرو۔ اور انسان اگر حلال رزق کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا۔ دینا تو رزق اسی نے، لیکن اس رزق کو حلال بنانے کے لیے انسان نے کوشش محنت کرنی ہے، اور جب یہ کوشش محنت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو ملتا ہے، اور وہ جس طرح سے یہ کوشش کرتا ہے اس طرح کا رزق اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں کیا معلوم کہ کیا لکھا ہے، وہ تو اس کا علم ہے۔ تو جو اس کا علم ہے ہم اس کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے اس نے یہ لکھا ہو کہ اگر یہ محنت کرے گا تو اس کو اتنا رزق ملے گا، نہیں محنت کرے گا تو اس کو اتنا ملے گا۔ اگر اس نے یہی لکھا ہو، ہمیں کیا پتا، اس میں آپشنز دیے میں تقدیر میں لکھا ہو کہ اگر یہ کرے گا، کیونکہ اس نے بتایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے اس نے بتائے ہیں، چاہے یہ راستہ اختیار کرے چاہے یہ راستہ اختیار کرے۔ تو جو جس راستے پر چلتا ہے اس کا جو نتیجہ اس کو ملتا ہے، اللہ مثلا دیکھیں نا، رزق تو لکھ دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب، یا ایک حدیث میں آتا ہے من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے حالانکہ یہ بھی لکھ دی گئی ہے، رزق بھی بڑھ جائے حالانکہ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ کسی کا دل یہ ہو، کسی کو پسند یہ ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داریوں کو جوڑا کرے۔ گویا جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا اس کا رزق بھی کچھ کشادہ ہو جائے گا، اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے جو انسان عمل کرتا ہے اس کا عمل کا فرق پڑتا ہے۔ تو اس سے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آسمان میں رزق ہے تو وہ تو لکھا ہوا ہے لہذا ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب اس کا مفہوم درست نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رقیہ شرعیہ یعنی شرعی دم وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں عرض کر دوں کس چیز کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دم کرتے تھے جس کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے، اور کس بات کی آپ نے اجازت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم جو دم کرتے تھے، اور آپ کو جو دم کے طور پر دو صورتیں دی گئیں وہ معوذتین تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سورہ اخلاص بھی ملا لیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو آیت الکرسی ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک نگران مقرر کر دیتا ہے اور شیطان سے تحفظ ہوتا ہے،
اور پھر وہ بخاری شریف کی حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صدقے کے مال کے اوپر بیٹھے تھے اور شیطان بار بار آتا تھا، تو اس میں بھی ذکر یہی ہے کہ آیت الکرسی جو ہے جب پڑھ لی جائے تو اس میں پھر شیطان نہیں آ سکتا، گویا وہ بھی ایک بہت بڑا دم ہے اور بہت بڑا رقیہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر کے دوران کسی شخص کو، کسی بستی کا جو سردار تھا، اس کو کوئی بچھو کاٹ گیا تھا اور اس کو جو دم کیا تھا، اور 30 بکریاں لی تھیں کیونکہ انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کو بھی جو دم کیا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ رقیہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ بھی رقیہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا جائے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا جائے، یا آخری تینوں قل جو ہیں یہ پڑھ کے دم کر لیا جائے، تو یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا رقیہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون آپ کرتے تھے۔ اور بلکہ یہ معوذتین ہیں، اس کے بارے میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ پڑھ کے اپنے پھونک مار کے اپنے ہاتھوں میں پورے جسم پہ پھیرتے تھے۔ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی، بیماری جو آپ کا مرض الموت تھا، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا نہیں جاتا تھا، میں نے پڑھا لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونکا اور آپ ہی کا ہاتھ آپ کے جسم پہ پھیرا، کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ بہتر تھا اور آپ کا ہاتھ مبارک تھا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ وہ مسنون رقیہ وہ عام طور پہ یہی کیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے مکہ سے، تو بہت سارے لوگ مختلف قسم کے اپنے رقیہ پیش کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ میں رقیہ کرتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ میں یہ رقیہ کرتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو بتائے جاتے تھے کہ ہاں یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ قاعدہ ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا ہر وہ رقیہ درست ہے جس کے اندر شرک نہ ہو۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص رقیہ کے لیے قرآن حکیم کی کوئی آیات منتخب کر لے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بتائی ہوئی آپ کی کوئی دعا وہ منتخب کر لے، یا پھر وہ کوئی بھی یعنی اس کی گنتی بھی منتخب کر لے، اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اتنی دفعہ سورہ یعنی آیت الکرسی پڑھی جائے، یعنی یا کوئی اور صورتیں اس کو منتخب کر لے، تو یہ بہترین رقیہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رقیہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، عام طور پہ نمازوں کے بعد رقیہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور سوتے وقت رقیہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سوتے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دم سکھائے ہیں، اس میں خاص طور پر جو یہ رقیہ ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل کر لیں یا 3 کل کر لیں، یہ سوتے وقت بھی دم کرنا چاہیے۔ جہاں تک رقیہ شریعت دم کسی سے کروانے کا تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود رقیہ کرے۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے، چاہے کسی کو جادو ہو، چاہے کسی کو نظر بد ہو، چاہے کسی کو جنات کی شکایت ہو، ہر چیز کا جو علاج ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن سے بڑا اور کوئی رقیہ نہیں ہے۔ تو کوئی شخص کسی بھی طرح اپنے تجربے کے مطابق قرآن حکیم کی کوئی بھی آیات مختص کر کے، جیسے لوگوں نے آیات سحر جو ہے وہ نکالی ہوئی ہوتی ہیں دم کرنے کے لیے، یا کوئی بھی آیات وہ دم کی جا سکتی ہیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا تجربہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک مسنون دم ہے، باقی جائز دم ہے۔ ہر وہ دم جائز ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، خود کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اصل چیز توجہ ہوتی ہے، جتنی زیادہ توجہ سے آپ رقیہ کریں گے اتنا زیادہ اس کے اندر تاثیر ہوگی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بہت زیادہ توجہ سے پڑھتے ہیں، ان سے اگر آپ رقیہ کروا لیں تو اس رقیہ کا بھی فرق پڑتا ہے، لہٰذا کسی سے کروا لیں وہ بھی جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خود کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔